نوجوانوں کی طرح اس بچے کے خیالات نہیں تھے، آج کے بچوں کی طرح اس نوجوان کی حرکات نہیں تھی۔ آج 16 سال کے بچوں نے جس طرح ہمارے معاشرے کو بدنام کیا ہے اور آج ماں باپ کو تباہ اور برباد کیا ہے، جس طرح آج کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے، گمراہ ہو رہی ہے اور نشہ اور گانجے کی لعنت کا شکار ہو کر آج جس طرح ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اور آج کی نوجوان نسل جس طرح گانے بجانے کی شوقین ہے، حرام کاموں کا جو آج نوجوانوں کا مشغلہ ہے، بیکاری اور بے روزگاری آج ہمارے نوجوانوں کی شناخت اور پہچان ہے۔ اس بچے کے خیالات بالکل الگ تھے، اس کی جوانی بڑی بابرکت تھی، اس نوجوان کی جوانی بڑی پاکیزہ تھی، کبھی اس نوجوان کے ذہن میں، دماغ میں کبھی برے خیالات نہیں آئے، کبھی اس نوجوان کی آنکھ غلط نہ اٹھی، کبھی اس نوجوان نے غلط قدم نہ اٹھایا، کبھی اس نوجوان نے اپنی جوانی اور طاقت کا غلط اور ناجائز استعمال نہیں کیا۔ اپنی اس جوانی کو عشق لڑانے میں، نشہ کرنے میں، بیکاری میں، بے روزگاری میں اس نوجوان نے کبھی برباد نہیں کیا۔ آج کے اوباش نوجوانوں کو، آج کی نوجوان نسل کے لیے اس نوجوان کی جوانی مشعل راہ ہے، نمونہ ہے۔ اگر جوانوں کو یہ سبق پڑھنا ہے، یہ نصیحت حاصل کرنا ہے کہ نوجوانی کا مشغلہ کیا ہو، نوجوانی کی سوچ کیا ہو، نوجوانی کی طاقت کا استعمال کیسے کیا جائے، تو اس نوجوان کو ہمیں نمونہ بنانا پڑے گا، اس کی جوانی کو مشعل راہ بنا کر آج کے نوجوانوں کو چلنا پڑے گا۔ 16 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، چچا جان، دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، آپ بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، آپ بڑی محنت کرتے ہیں، ضعیف العمری کے اس مرحلے میں بھی آپ ذریعہ معاش کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، یہ تو آپ کے آرام کے دن ہیں، یہ تو آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ چچا جان، میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کیا گزارش پیش کی اس نوجوان نے؟ میں نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہوں گا، انہی کے لیے اس واقعے کو میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ بڑے ادب کے ساتھ حضرت ابو طالب اپنے چچا مشفق اور مربی مہربان چچا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، چچا جان، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی محنت اور مزدوری کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، آپ کی لاٹھی بننا چاہتا ہوں، آپ کے بڑھاپے کا اور کمزور جسم کا سہارا بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے ناتواں اور ضعیف کندھوں پر بوجھ بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ آپ کثیر العیان ہے، میرے چچا زاد بھائی بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، اور میں بھی اپنا بوجھ آپ پر ڈالنا نہیں چاہتا۔ آپ کی بڑی مہربانیاں میرے اوپر ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کروں۔ آج کے نوجوانوں کے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہی 16-18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، باپ کی تکلیفوں کو نہیں دیکھتے، گھر کی تنگی کو نہیں دیکھتے، گھر کے ماحول کو نہیں دیکھتے، ضد ہوتی ہے کہ مجھے فلاں موبائل ہی چاہیے، مجھے ایپل، مجھے فلاں فون، مجھے فلاں گاڑی چاہیے،
میرے اور ساتھی فلاں گاڑی میں آتے ہیں، ان کے پاس فلاں موبائل ہے، فلاں کمپنی کا مجھے سوٹ چاہیے۔ آج کے بدمعاشوں کو ماں باپ کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا، بس ان کو اپنا شوق پورا کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، اور ماں باپ اس کے لیے کبھی قرض مانگتے ہیں، کبھی سود لیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں تاکہ اولاد کا شوق پورا کریں۔ اور اسی بیماری اور لعنت نے آج ماں باپ سے نوجوان نسل کو دور کر دیا ہے۔ آج ہماری قوم کا سب سے بڑا گمراہ طبقہ اگر کہا جائے تو وہ نوجوان نسل ہے۔ موبائل نے، انٹرنیٹ کی بے حیائی اور فحاشی نے جس طرح ہمارے نوجوانوں کو آوارہ بنایا، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو چھینا ہے، ان کو بے حیا بنایا ہے، اس کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ ماں باپ نے قیمتی موبائل ان کے حوالے کر دیے، قیمتی گاڑیاں ان کے حوالے، روزانہ اچھی خاصی رقم ان کی جیب میں۔ پھر یہ غلط راستے اختیار نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر یہ فحاشی کے اڈوں پر نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر یہ نشہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بغیر محنت کے ان کی ہر ضرورت آج پوری ہو رہی ہے۔ اس نوجوان کی سوچ ہی کچھ اور تھی۔ چچا محترم سے اجازت مانگی، آنکھوں میں آنسو آئے، بیٹے میری تکلیفوں کا تمہیں کتنا احساس ہے، کس قدر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، جا بیٹا میں تجھے روکوں گا نہیں، میں تیری ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، جا تو جو کرنا چاہتا ہے کر، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں ذرا دیکھیں سنیں، یہ نوجوان کہاں گئے ہیں؟ کسی شو روم کا، کسی کمپنی کا، کسی بڑے اونچے کام کا، ملازمت کا انہوں نے رخ نہیں کیا، اونچی سوچ نہیں رکھی، بلکہ حدیث میں آتا ہے 16 سال کی عمر میں یہ نوجوان جس کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے عرش و کرسی کو بنایا ہے، یہ نوجوان جس کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے، یہ نوجوان جس کے انگلی کے اشارے پر چاند اور سورج حرکت کریں گے، یہ نوجوان جس کی وہ عزت ہے کہ اللہ نے ابراہیم خلیل آدم صفی اللہ سے کہا، جبرائیل سے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ کتنی اونچی شان ہے، لیکن اللہ کا یہ رسول، یہ نوجوانوں کو سبق دینے کے لیے اور نمونہ ان کے سامنے معیار قائم کرنے کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے مکے کی وادیوں میں جا کر مکے کے لوگوں کی بکریاں 2 درہم اجرت پر مزدوری پر چراتے ہیں، چرواہے کی حیثیت سے مزدور بن کر کام کرتے ہیں، 2 درہم لے کر آئے، سیدھے ہوٹل کا رخ نہیں کیا، کسی شراب اور نشہ کے اڈے کا رخ نہیں کیا، 2 درہم لے کر چچا محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چچا جان، یہ میری محنت کی، میری زندگی کی پہلی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پہلی محنت کا نتیجہ ہے، یہ 2 درہم آپ قبول فرما لیں۔ کہاں ہے آج کے نوجوانوں کی جوانی؟ افسوس ہے آج کے نوجوانوں پر۔ آج کا نوجوان، آج کی نوجوان نسل ماں باپ پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ کتنے بوڑھوں کو آپ دیکھیں گے آٹو چلاتے ہوئے، کتنے ضعیف العمر لوگوں کو آپ دیکھیں گے مساجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے ہوئے، کتنے ضعیف العمر بیمار افراد کو، کمزور لوگوں کو آپ دیکھیں گے بس اسٹانوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں کھلی مزدوری کے وہ تھیلے، وہ بوجھ اٹھاتے ہوئے۔ کتنے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی کے گھر کی
निगरानी करते हुए, वॉचमैनी करते हुए। लेकिन आज के कमबख्तों को इसका एहसास नहीं है कि मेरा बाप उसके आराम के दिन थे, आज उसकी जिम्मेदारी मुझे निभाना चाहिए था। आज मैं मेहनत करके उसे हलाल के लुक़मे खिलाता, आज मैं किस तरह मेरे बाप पर बोझ बन चुका हूं। आज के नौजवानों को एहसास होता तो तुम्हारी नौजवान बहनें गारमेंट्स में जाकर काम करने पर मजबूर ना होती। आज तुमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया होता तो तुम्हारी माओं को गैरों के घरों में जाकर झाड़ू देने और बर्तन धोने की नौबत ना आती। आज के नौजवानों को एहसास होता तो बूढ़े माँ बाप को धक्के ना खाने पड़ते। लेकिन कौन जगाए इनको, कौन इनको एहसास दिलाए, कब इनको गीरत आएगी, कब इनके अंदर शर्म आएगी कि इन जिन माँ बाप ने मुझे जवान बनाया, नौजवान होकर भी मैं घर वालों पर बोझ बना हुआ हूँ, माँ बाप के कंधों पर मैं बोझ बना हूँ। रात देर गए होटलों के पास चुंखाना, गपशप करना, इधर उधर फिरना, जालिमों, खूनखारों, रोबदारों और कातिलों के पीछे चलना, बेढंगा लिबास पहनकर कुत्तों की चैन अपने गले और हाथ में डालकर वक्त गुजारना और दिन में देर गए जोहर तक 2 घंटे तक मुर्दार बनकर सोना आज के नौजवानों की पहचान है। आज के नौजवानों की ये शनाख्त है, ये इनकी मसरूफियत है। नौजवान बहनें जाकर काम करती हैं, फिर उनकी इज्जत क्यों नहीं लूटेंगे लोग? कोई इनकी फिक्र करने वाला ही नहीं है। फिक्र करने वाली कौम सो चुकी है। जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जिनके ये फराइज थे, वो बेहिस हो चुके हैं। कब गीरत आएगी आज के नौजवानों को? कब ये अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे? कब इनको शर्म आएगी? कब इनको एहसास होगा? कब ये हलाल लुक़मे खाने की हिम्मत करेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे? जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप पर बोझ, शादी हो गई तो ससुराल वालों पर बोझ। खिंजीर के गोश्त में वो क्या नहुसत होगी, नापाकी होगी जो आज के नौजवान जुल्मन जबरन ससुराल वालों से माल उसूल करके खाते हैं। शराब में वो क्या लानत और नापाकी होगी जो आज के नौजवान दामाद ससुराल का माल लेकर खाते हैं। अपने अंदर कुछ तो गीरत पैदा करो, शर्म पैदा करो। लड़की वालों से कुछ लेते हुए, उनका कुछ खाते हुए कुछ तो अपनी मर्दानगी का एहसास करो। जोड़े जहेज की रकम भीख में मांगते हुए कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी के बल पड़े, इतने बेहिस ना हो जाओ। बेगीरती की जिंदगी क्यों गुजारते? आज बेगीरतों की कमी नहीं है। पहले लिस्ट दी जाती है कि ये गाड़ी, ये कार, ये फुला, ये फुला, ये फुला, और देने वाले भी माशाअल्लाह पूरी नुमाइश के साथ कार दे रहे हैं तो सबसे पहले शादी महल के सदर गेट पर खड़ा करते हैं। वो भी लोगों को बताता है कि मैंने नौजवान के हक में मेरी बेटी को निकाह करके नहीं, मैंने इसे गुलाम बनाकर खरीदा है। ये मेरा जर खरीद गुलाम है। ये भी लोगों को दिखाते हैं कि जिस नौजवान को मैंने अपने बेटी के लिए शौहर के तौर पर पसंद किया है वो भिखारी है और सबसे पहले भीख उसने मेरे घर से मांगी है। मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठने वाले अल्लाह के नाम पर लोगों से, नमाजियों से भीख मांगने वाले ये छोटे भिखारी हैं। जोड़े जहेज के नाम पर लिस्ट देने वाले, फुला शादी महल में दावत होना है, इतने लोगों की दावत होनी है, ऑर्केस्ट्रा का एहतमाम होना है, फुला होटल के कमरे बुक किए जाएं, फुला किस्म की घड़ी। थू है तुम्हारी गीरत पर। ऐसे लोगों पर थूका ना जाए तो क्या किया जाए? ये इसी काबिल हैं, इन पर थूका जाए
ان کو شرم، یہ خود بے غیرت ہیں، ان کو اپنی عزت نفس کا خیال نہیں ہے، اسی لیے یہ بھیک مانگتے ہیں۔ ان کو بھکاری بنانے میں، ان نوجوانوں کو بے روزگار اور بیکار بنانے میں ماں باپ کا بھی دخل ہے۔ تم نے بھکاری کا روپ اختیار کر کے ان کے گھر کو بسایا ہے۔ توبہ کیجیے ایسے مال سے، ایسی دولت سے، کبھی اس مال سے ہمارے نوجوانوں کے گھر آباد نہیں ہوں گے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ جس پلنگ پر، جس بستر پر تم سوتے ہو وہ بھی بیوی کا لایا ہوا ہے۔ پھر جورو کے غلام نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو بھی احساس ہوگا، وہ کیسے عزت کرے گی، اس کی کیا اوقات ہے، اس کے پہنے ہوئے نکاح کے کپڑے بھی میرے باپ کے دیے ہوئے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کہاں مجھے گاڑی میں پھرا سکتا تھا، یہ جو گاڑی اسے ملی ہے یہ میرے باپ کی دی ہوئی ہے۔ پھر وہ بیوی آپ کی عزت کہاں کرے گی؟ پھر کس منہ سے آپ امام صاحب کے پاس آتے ہیں میری بیوی نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتی؟ پھر کس منہ سے سسرال والے مساجد کا، دارالخضا کا رخ کرتے ہیں کہ ہماری بہو منمانی کی زندگی گزارتی ہے؟ کیوں؟ وہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ بھکاری ہیں، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ میرے باپ کا دیا ہوا ہے۔ ہاں، اس وقت تم نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے با اخلاق نیک سیرت لڑکی کی ضرورت ہے، مجھے کچھ نہیں، مجھے فخر آتا ہے ان نوجوانوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے پانی کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ غیرت مند نوجوان ہیں، ان کو اپنی مردانگی پر بھروسہ ہے، ان کو اپنی کمائی پر یقین ہے، وہ بے غیرتی کے لقمے کھا کر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، وہ بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی نہیں گزارتے، وہ اپنے ماں باپ کو بھکاری کے روپ میں پیش کرنا پسند نہیں کرتے۔ قوم کو ایسے نوجوانوں پر فخر کرنا چاہیے، ایسے ماں باپ کو اپنی اس اولاد پر ناز کرنا چاہیے، سینہ تان کر چلنا چاہیے کہ میرا بچہ، اس نے اپنے سسرال والوں سے ایک گلاس پانی کا بھی سوال نہیں کیا، اور شرمندگی سے ڈوب کر مرنا چاہیے جن کے بچے سسرال کی کار میں، سسرال کی گاڑیوں میں، سسرال کے کپڑوں میں پھرتے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں شان ہوتی ہے، فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو نے تو کچھ نہیں کیا، جو مہندی عورتوں کی طرح نکاح کے دن لگا کر لاتا ہے وہ بھی سسرال کی جانب سے بھیجی جاتی ہے۔ آج کی بے غیرتی کی انتہا، آج کے بے غیرت نوجوانوں کی انتہا، میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں پر میری یہ باتیں بجلی بن کر گر رہی ہیں، بم بن کر برس رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، ذرا دیکھو 16 سال کے اس نوجوان کو، اسے احساس ہے کہ میرا چچا کمزور ہے، انہوں نے ایسے ہی نوجوانوں کو نصیحت دینے کے لیے 16 سال کی عمر میں مکے کی پہاڑیوں میں، وادیوں میں بکریاں چرا کر 2 درہم محنت اور مزدوری کے حاصل کر کے امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، میری امت کے نوجوانوں دیکھو، کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام حلال اور حرام کا ہوتا ہے۔ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے، حلال لقمے کھانے کے لیے، حلال طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کوئی بھی محنت کرنی پڑے، مسجد میں جھاڑو دینا پڑے، واش مینی کا کام کرنا پڑے، کسی کا ڈرائیور بن کر تمہیں زندگی گزارنی پڑے، یا کہیں جا کر تمہیں بکریاں چرانی پڑے، کہیں کوئی بھی کام تمہیں چپراسی کی حیثیت سے تمہیں کام کرنا پڑے، بیت الخلا صاف کرنا پڑے، تو کبھی اس محنت سے جینا چرانا، منہ نہ موڑنا، یہ حلال روزی کے لیے، یہ تمہاری جدوجہد، یہ تمہاری عبادت ہے۔ کبھی شرمندگی محسوس نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کرنا۔ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں
ہوٹلوں میں برتن صاف کیوں نہ کرنے پڑے، آٹو چلانا کیوں نہ پڑے، کہیں گلی کوچے جھاڑنے کی نوبت کیوں نہ آئے، اگر اس بات کا احساس تمہیں ستائے کہ میں واچ مین ہوں، میں فلاں کا ڈرائیور ہوں، تو ذرا سوچنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ کائنات جس کے جوتیوں کے پیروں کے صدقے میں پیدا ہوئی، وجود میں آئی، وہ نبی بکریاں چرا رہے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ محنت کی روزی کھانا، اوروں پر بوجھ بن کر بے غیرتی کی زندگی نہ گزارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوانی آج کے نوجوانوں کے لیے سبق ہے، مشعل راہ ہے۔ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے محنت کرو اور اپنے بڑوں پر بوجھ بن کر زندگی نہ گزارو، حلال روزی کھاؤ۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، یہ فرمان ہے، فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے اہم اور مقدم وہ کام ہے جس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، وہ ہے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، پسینہ بہانا، جد و جہد کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ معاذ بن جبل کے ہاتھوں میں گٹے پڑ چکے ہیں، ان کے ہاتھ سخت ہیں اور ہاتھوں کی چمڑی اکھڑ چکی ہے۔ پوچھا معاذ تیرے یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں، اس میں گٹے کیوں پڑے ہیں، اس کی چمڑی کیوں اکھڑ گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر جاتا ہوں، جنگل کا رخ کرتا ہوں، ہتھیار لے کر جاتا ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اس کی گٹھڑی باندھ کر میں لا کر مدینہ المنورہ کے بازار میں اسے فروخت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ذریعہ معاش ہے، اس سے میں اپنے بیوی بچوں کی روزی کا سامان کرتا ہوں، ان کی پرورش کرتا ہوں۔ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر میرے ہاتھوں کی یہ چمڑی اکھڑ چکی ہے۔ غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا رد عمل فرمایا، اس پر آپ کا کیا تبصرہ تھا۔ آج کے بیکار نوجوانوں کو اس پر سوچنا ہے، آج کے بے روزگار نوجوانوں کو جو بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، بغیر محنت کے سب کچھ پانا چاہتے ہیں، بے غیرت بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہوٹلوں کے پاس گانے بجانے کے آلات سامنے رکھ کر جن کا وقت گزر جاتا ہے، راتوں میں فٹ پاتھوں پر ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ہونٹوں سے چوم لیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پوری امت نبی کے پیشانی کو چومتی ہے، نبی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہے، یہ زمین نبی کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے۔ اور آج اللہ کے رسول اپنے ایک غلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، وہ بھی کس کے؟ مزدور کے ہاتھوں کو، محنت کرنے والے ہاتھوں کو، زخمی ہاتھوں کو لبھائے نبوت سے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں کو اوپر لہرایا اور آپ نے اعلان فرمایا، قیامت تک کے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا، لوگوں دیکھو، ہذہ ید اللہ تمسہ النار، یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہاتھ ہیں، جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ کی آگ کا دھواں بھی ان ہاتھوں کو چھو نہیں سکتا، یہ جنتی ہاتھ ہیں، محنت کرتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ہاتھ بھیک کے لیے
اس طرح پھیلائے نہیں گئے. بھیک کے ہاتھ عزت والے نہیں ہوتے. نیچے والا ہاتھ عزت والا ہاتھ نہیں ہوتا. اوپر والے ہاتھ کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. غرض اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، بھیک کی زندگی نہ گزارے. بھکاری بن کر سسرال والوں کے سامنے گھر میں قدم نہ رکھیں. آج ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے شادی میں ہر قسم کی تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنے مال سے نہیں، سسرال کے مال سے. سسرال کے مال سے ہم اپنا پورا شوق پورا کرتے ہیں. تو یہ تو بے حیائی اور بے غیرتی کی زندگی ہے. اس سے توبہ کریں، اس سے باہر آئیں، عزت کی زندگی گزاریں، عزت کے لقمے کھائیں. آپ کی بیوی بھی آپ کا احترام کرے گی، آپ کا سسرالی رشتہ دار آپ کو سر پہ بٹھائے گا، معاشرے میں بھی آپ کی عزت ہوگی. بھیک کی چیزیں لینے سے اپنے آپ کو بچائیں، بھکاری بن کر جینے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی دور حاضر کے ان ناپاک رسموں کو، ان غلط رسومات اور ان غلط رواجوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے. غیرت کی، حیا کی اور پاک دامنی کی، محنت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اسی طرح محنت کرتے ہوئے جب آپ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب بچہ اس قابل بن چکا ہے کہ اس کے گھر کو بسایا جائے، اس کا نکاح کر دیا جائے. ابو طالب کو بھی اس کی فکر ہوتی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اپنی عمر کو انہوں نے ڈھلایا نہیں کہ آج جب گھر بناؤں گا، جب میری تنخواہ، میری سیلری 5 لاکھ ہو جائے گی، جب میری ڈگریاں ساری ختم ہو جائیں گی، ادھر ڈگریاں ختم ہوگی ادھر عمر بھی ڈھلنے لگے گی. بڑھاپے میں نکاح آپ نے نہیں کیا، ڈگریوں کے انتظار میں آپ نے بچوں کو بوڑھا نہیں بنایا. حضرت ابو طالب نے 24-25 سال کی عمر سے اس کی فکر فرمائی. چنانچہ 25 سال کی عمر میں جب آپ یہ نوجوان قدم رکھتا ہے تو کون سی عبادت کی طرف آپ توجہ فرماتے ہیں؟ اور اس سے دور حاضر کے معاشرے کو، ہم لوگوں کو کیا پیغام اور سبق ملتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا.